یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ ہے۔ اب مقتدی کتنی دور کھڑے ہیں امام کو کوئی مطلب نہیں۔ ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، غلط ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ، جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے، ہماری صفوں کو درست کر دیتے، ہماری صفیں سنبھالتے۔ کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے، آگے ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، ایسے کر دیتے تھے، پیچھے چلو۔ کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا، آگے آؤ، کبھی اس کو پکڑ کے آگے آؤ، پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا، سب ملا لیا۔ تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز نہیں پڑھائی۔ یسوی صفوفنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا، کنٹینیو رہا، انتقال کے وقت تک رہا، آخری نماز تک رہا، آپ کا یہ عمل برابر رہا۔ آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا، آپ کا یہ عمل کنٹینیو، مداومت کے ساتھ، ہم لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا۔ کہنا جب فعل مضارع پہ آ جائے تو استمرار، کنٹینیو، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی، یہ نہیں، ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے۔ اذا قمنا الی الصلاۃ، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی جب بھی، اذا قمنا، جب بھی ہم نماز پڑھتے، سنو، جب بھی جماعت ہوتی، جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی، تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے۔ امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مصلی پہ کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وہ چل رہی دھڑا دھڑ راجدھانی ایکسپریس۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ پتہ نہیں ایک سانس میں 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی۔ کوے کی چونچیں، اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک دم کوے کی چونچیں ٹھونکے مارتے، ٹھونکے۔ نماز بہت برا حال ہو گیا نمازوں کا، بالکل ہندو میں مسلمان میں فرق ہی نہیں دیکھتا۔ جیسے وہ جا رہا ہنومان کی مورتی دکھی، کھوپڑی ہلائی، موٹر سائیکل بڑھ گیا آگے، وہ اپنے بھگوان کے لیے موٹر سائیکل سے اترنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے، ارے آئی پی ایل میچ آ رہا، ابھی سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، دھڑا سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، جلدی سے چلو اسی والی مسجد میں جلدی نماز پڑھ لو، یہ امام صاحب 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھا دیتے ہیں، وہ جلدی سے نماز پڑھ لی، سمجھ آ گیا، ہاں یہ جیتے گا، یہ جیتے گا۔ کتنا سٹا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اوف، بنگال کا ریکارڈ نہیں معلوم، مجھے اپنے شہر کا معلوم ہے، مولانا جرجیز کا شہر بھی، شہر تو چھوڑو میرا محلہ بھی، چوری چھپے سب پکڑے بھی گئے، اور یہ دیکھو رات بھر پکڑے گئے، صبح چھوٹ بھی گئے، کیونکہ مل گیا تو گرو دکھشنا ان کو بھی چھوڑ دیا، یہ حال ہو رہا۔ تو یہ نبی کا عمل تھا۔ آج بھی سعودیہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے، دیکھیے جیسے ہی مؤذن اقامت کہے گا، فوراً امام صاحب کیا کہیں گے؟ استو صفوفکم، استو صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں درست کر لو۔ تو ہر امام کی ذمہ داری ہے جو بھی مسجد میں نماز پڑھائے کہ وہ صفیں درست کرے، دیکھے، کبھی کبھی صفوں میں ٹہلے، دیکھے کوئی آگے تو نہیں، کوئی پیچھے تو نہیں، دیکھ لے دونوں طرف برابر برابر لوگ ہیں یا نہیں، دائیں اور بائیں۔ جب امام نماز پڑھانا شروع کرے اس وقت دونوں طرف برابر برابر لوگ ہونا چاہیے، پھر جو آدمی آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو دائیں طرف جانا چاہیے،
پھر بعد میں جو لوگ آئیں وہ یہ دیکھیں کہ دائیں طرف زیادہ ہیں یا بائیں طرف، جہاں ان کو کم لوگ نظر آئیں پھر ان کو اس طرف جانا چاہیے، بائیں طرف یعنی اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دائیں طرف ہی زیادہ ثواب ملتا، ہم یہیں جائیں گے، ہم یہیں جائیں گے، جان بوجھ کر پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ دائیں طرف والے پر اللہ کا بہت بڑا، اب وہ دائیں طرف سب لوگ دائیں طرف جائیں گے تو امام تو یہاں چل، پتہ چلا لائن ادھر لگ گئی، ادھر کوئی ہے ہی نہیں، ادھر سب خالی پڑا رہے گا۔ تو آپ کو ادھر بھی پوری کرنا ہے، برابر برابر ہونا ہے، برابر برابر۔ اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا، جب ہم بالکل درست ہو جاتے، جب ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی، کبرا، تب اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر، تب کہتے اللہ اکبر۔ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے، صفوں کی کا مکمل ہونا نماز کا مکمل ہونا ہے۔ صفوں کے بیچ اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان وہاں سے گزرتا ہے۔ کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں۔ چلیے یہ ہو گئی، آؤ عمل ہو گیا۔ اب ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں، بڑا اچھا لگے گا آپ کو، سنیے گا، بہت سے جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے، تو ہم فجر کی نماز ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے، تو کیا کرتے ہیں، امام تو نماز پڑھا رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت جلدی سے اللہ اکبر جلدی سے سنتیں پڑھ لی، جماعت میں شامل ہو گئے۔ غلط ہے طریقہ۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، عمل بھی نہیں ہے، آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں، لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ دیکھیے وہ حدیث کیا ہے، وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بعد صلاة الصبح رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد۔ یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو داؤد کی، ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو۔ اس حدیث کے راوی ہیں قیس بن عمرو، کیا فرماتے ہیں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز، میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ رأى رسول اللہ، جب نماز پڑھا دیا آپ نے، سلام پھیر دیا، ایک صحابی آئے ہوں گے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے، ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پیشاب پائخانے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد میں کبھی دیر سے پہنچتے، تو ایک صحابی آئے، وہ دیر سے آئے، جب دیر سے آئے تو انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ جماعت میں شریک ہو گئے، جماعت میں شریک، انہوں نے سنت نہیں پڑھی، جماعت میں شریک ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آپ سلام پھیر چکے تو سلام پھرنے کے بعد آپ کی عادت ہوتی تھی مقتدیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کرنے کی، آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ اب کیا دیکھا، نماز تو ہو گئی، جماعت میں سے ایک آدمی، ایک صحابی اٹھے اور الگ جا کر وہ پھر نماز کی نیت باندھ لی، اللہ اکبر، اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی فجر کی، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، میں نے کہہ دیا تھا کہ لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی، جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے، جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ادھر آؤ میرے پاس، تو وہی حدیث ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا،
قیس ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بعد صلاۃ الصبح رکعتین، صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھی، بعد میں اس نے 2 رکعتیں ادا کر لی۔ جب وہ 2 رکعت پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ جب وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یعنی فرض نماز 2 رکعت ہے، وہ تم میرے پیچھے پڑھ چکے ہو، یہ بعد میں تم نے کون سی نماز پڑھی تھی، یہ بعد میں تم نے کیا پڑھا؟ تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا؟ سنیے، اور اس صحابی کے جواب پر نبی کا عمل کیا تھا، نبی نے کیا کہا یہ سنیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بعد میں 2 رکعت کون سی تھی، تو انہوں نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی وہ میں نہیں پڑھ سکا، قضاء حاجت وغیرہ میں دیر ہو گئی، وضو بنا کر گھر سے آیا، سوچا کہ 2 رکعت سنتیں پڑھوں گا، مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھڑی تھی، میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا، میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا، میں جماعت میں شامل ہو گیا، تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئی جو پہلے پڑھی جاتی تھی وہ میں نے نہیں پڑھی، فصلیتہما الان، آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی، جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا وہ میں نے اب پڑھی۔ او کوئی نئی نماز نہیں ہے نا، نہیں، سنتیں تھیں، اچھا وہ نہیں پڑھ پائے تھے، ہاں۔ فسکت رسول اللہ، آپ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنتیں نہیں پڑھی، آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں، آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے۔ فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر